بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، والدین دنیا کی وہ عظیم اور محسن ہستیاں ہیں کہ ان جیسا دنیا میں کوئی رشتہ موجود ہے ہی نہیں۔ نہ کوئی ان جیسا صابر ہے اپنی اولاد کے لیے، نہ کوئی مخلص ہے، نہ کوئی مشقتیں اٹھانے والا ہے، اور نہ ہی کوئی اپنے دکھ چھپا کر اپنے بچوں کے دکھوں، مشکلوں اور پریشانیوں پر صدقے واری جانے والا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر ہاتھ اٹھا کر ان کی ترقیوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے دن رات محنتیں کرنے والے، آپ کو کھلانے پلانے والے، غرض آج آپ جس مقام پر بھی ہو اپنے والدین کی بدولت ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ جن کے پاس یہ ہستیاں کھو چکی ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ والدین کیا چیز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان کے حالوں پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے حالوں پر رحم فرمایا، آمین۔ حدیث نبوی میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جن دعاؤں میں والدین کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی، یعنی دعا مانگتے ہوئے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی جائے تو وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اور بار بار احادیث میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کیے جائیں۔ بدقسمتی سے والدین سے حسن سلوک کے آج جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور آج کی نسل کی اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جوانی کی ساری قوتیں آپ پر صرف کرنے والے والدین جب کمزور، لاچار، بے بس اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ آپ پہ لگا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ خالی رہ جائیں اور وہ سڑکوں پر آ جائیں، سڑکوں پر رلتے رلتے مر جائیں، یا پھر کسی اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں اور وہاں قسم پرسی اور دکھ کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنائے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو ہمارے دلوں کا سرور بنائے، اور ہر والدین کا بڑھاپا سکون سے ان کے اولادوں کے ہاں گزرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کے کون کون سے سلسلے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہم نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، تو پھر ہم ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کس طرح کر سکتے ہیں ان کی وفات کے بعد، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ تمام باتیں آگے چل کے ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے شیئر لازمی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی لازمی کیا کریں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کا سلسلہ ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ جاری رہتا ہے، ان کے عہد کی تکمیل کرنے کی شکل میں، ان کے حق میں صدقہ و دعا کرنے کے ذریعے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور احسان اور صلہ رحمی کریں۔ انس بن مالک سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے والدین اس حال میں وفات پا جائیں کہ وہ ان کا نافرمان بنا ہوا تھا، پھر اسے چاہیے کہ ان کے حق میں دعائیں کرے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور استغفار کرتا رہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ یعنی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین اس حال میں وفات پائے ہوں گے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کریں، استغفار پڑھیں، اس کے لیے صدقہ و خیرات بھی کریں، تو آپ کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے، اور اس کا انجام صرف جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت کرے گا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ والدین کے نافرمان کی طرف اللہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، استغفر اللہ۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، لہٰذا ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ سے بچتے رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کی پکڑ ہے، ہر گناہ کی پکڑ ہے، اگر اللہ چاہے تو قیامت تک مؤخر ہو سکتی ہے، یعنی کہ تاخیر کی جا سکتی ہے کسی گناہ پر اللہ آپ کو پکڑنا چاہے، سوائے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی۔ یعنی جو والدین کے نافرمان ہیں وہ مرنے سے پہلے ہی زندگی میں اس کی سزا بھگت کر جائیں گے، اس زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ہے ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے بچائے کہ والدین کے نافرمان ہو کر ہم اس گناہ کی سزا دنیا کے اندر مختلف بیماریوں، مختلف دکھوں، پریشانیوں، بے چینیوں اور بے قراریوں کی صورت میں بھوگتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر قیامت کے روز بھی اللہ ہماری طرف نظر رحمت ہی نہ کرے، ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین سے بھلائی اور ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی، اور ہمیں اپنی ہمیشہ رہنے والی رحمت میں شامل فرمائے اور ہمیں ان کی رضامندی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اللہ بہترین اجر عطا فرمائے اور بہترین ہمیشہ رہنے والی نیکیوں میں ہمارا اور ہمارے والدین کا شمار رکھے، آمین۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے، ہمارے والدین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو ان کا حق ہے اس سے بڑھ کر ہم احسان کر سکے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے، سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیا کریں، اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں رائے لکھا کریں۔ اصلاحی اور اسلامک کنٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔